کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آسانیوں میں رکھے، اور اللہ کا خاص کرم ہو ماشاء اللہ سے. جیسے یہ آخری عشرہ رمضان کا شروع ہو گیا ہے، اور بالخصوص یہ دوزخ سے آگ کی نجات کا عشرہ، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں ایسے سچے احساس عطا کرے، ایسی دعا کرنے کی طاقت عطا کرے، ایسے آنسو عطا کرے کہ جس سے ہم اللہ کو راضی کر سکیں، بلکہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ساری امت کے لیے جو دوزخ کی آگ کو بجھنے کا سبب بنے. ایسے سچے آنسو اللہ ہمیں عطا کر دے، ایسے دل کی حالت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے. آمین ثم آمین. تو ابھی مل کر دعا کر لیتے ہیں اور دعا میں پیش ہو جاتے ہیں اپنے اللہ کے سامنے کہ جو بے حد مہربان ہیں، جو رحیم ہیں، جو کریم ہیں، جو اپنے بندے کی فریاد اور پکار کو سننے والا ہے، جو اپنے بندے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا. ہم سے ہزاراں غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے ہزاراں خطائیں ہوتی ہیں، اور جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے دوبارہ کوئی غلطی نہیں ہوگی، اس سے دوبارہ کوئی خطا نہیں ہوگی. لیکن جب ہمیں یہ لمحے مل جاتے ہیں، جیسے یہ بالخصوص جمعے کے دن اور جمعے کے دن کی یہ گھڑیاں جو ظہر سے لے کر عصر کے درمیان تک کے لمحے ہوتے ہیں، ان میں کہا جاتا ہے کہ کوئی لمحہ ایسا آتا ہے کہ جس میں دعا کو رد نہیں کیا جاتا، وہ دعا کی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر کرم کیا کہ ہمیں پھر ان لمحوں میں داخل کر دیا. ہم نہیں سمجھ رکھتے، ہم نہیں جان سکتے، لیکن ہم یہ یقین کر سکتے ہیں کہ اللہ نے جن لمحوں میں ہمیں اپنے سامنے پیش کیا، وہ لمحے ایسے نہ بھی ہوں تو اللہ اپنی قدرت سے ہمارے لیے وہ لمحے بنا سکتے ہیں جس میں دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے، جس میں ہر فریاد کو سن لیا جاتا ہے، جس میں کسی سوالی کو کبھی خالی نہیں لوٹایا جاتا. تو اپنے دامن، اپنی جھولیاں اپنے رب کے سامنے پھیلاتے ہوئے کہ جو ہماری جھولیوں میں چاہے کہ کتنے سوراخ بھی ہوں، لیکن وہ پھر بھی اتنا بھر دیتا ہے کہ ہم سے سنبھالے نہیں سنبھلتا. وہ اس کی عطائیں، اس کی مہربانیاں، اس کے کرم اتنے وسیع ہیں کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ اتنا قدردان ہے ہماری ذرا سی کوششوں پر قدر کرنے والا، ہماری ذرا سی صحیح، ہماری ذرا سی محنت پر صرف اور صرف وہ مالک ہے جو اتنی بہترین قدر کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی قدر نہیں کر سکتا. تو جو لمحے آج کے دن ہم نے عبادت کی، کسی نے درود پاک پڑھا، کسی نے کلمہ پڑھا، کسی نے پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کیا، کسی نے کوئی نعت سن کر اپنی محبت کا اظہار کیا، تو یہ محبتیں، یہ احساس ہمارے لیے یہی بڑا سرمایہ ہے. یہی ہے جو ہم پیش کر سکتے ہیں اپنے رب کے سامنے کہ اس میں جو غلطیاں ہیں، جو خطائیں ہیں، وہ ہمارے حصے کی ہیں، اور جو کرم اور جو فضل ہیں وہ تیرے کرم سے اور تیرے صدقے سے ملنے والے ہیں. تو مل کر محبت سے پیش ہوتے ہیں اور پہلے درود پاک پڑھ لیں. سب اللہم صلی علی سیدنا صلو علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلو علیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلو علیہ. اے مالک دو جہاں، اے رب کائنات، اے رب الارباب، اے پالنے والوں کے بھی پالنے والے، اے دینے والوں کو بھی دینے والے، اے اپنے بندوں کی بے حساب جھولیاں بھرنے والے، اے لاتعداد بندوں کو رزق پہنچانے والے، اے لاتعداد بندوں کو صحت دینے والے، ان گنت بندوں کو زندگیاں دینے والے، آسانیاں دینے والے. اے اللہ، ہم تو گنتی بھی نہیں کر سکتے تیرے کرم، تیرے فضل کس کس پر کہاں کہاں تک پہنچے ہوئے. ہم تو اپنے گھروں، اپنے شہروں تک محدود بندے ہیں، اور تیرا کرم ساری کائنات پر پھیلا ہوا ہے. اے کائنات کے رحیم و کریم رب، اے دونوں عالم کے پالنے والے، اے دونوں عالم کو دیکھنے والے، اے ہر مخلوق کی فریاد کو سننے والے. میرے مالک، تیرے بندے تیرے آگے فریاد کرتے ہیں، تجھے صدا لگاتے ہیں، تجھے پکارتے ہیں کہ تو ہماری فریاد کو سن لے. تیرے آگے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، اپنے دل کو جھکاتے ہیں، اپنی نظروں کو جھکاتے ہیں، اپنے عمل یاد کر کے ان پہ شرمسار ہوتے ہیں. میرے مولا، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، ہمیں تیرے کرم کا آسرا ہے، تیرے پیاروں کی لجپالیوں کا آسرا ہے، پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا آسرا ہے، ان کی مہربانیوں کا آسرا ہے. میرے مولا، آج ہم پر کرم کر دے. تجھے آج کے دن کا واسطہ، تجھے آج کے اس بڑے دن کا واسطہ، اس جمعے کے دن کا واسطہ، اور اس دن میں چھپے اور جو بڑے دن کے راز ہیں، تجھے اس دن کا واسطہ دیتی ہوں. میرے مولا، ہم پر کرم کر دے،
ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہمیں قوت ایمانی عطا کر دے۔ تجھے تیرے ایمان والے بندوں کا واسطہ، جن کا ذکر تو نے قرآن پاک میں کیا، ان ایمان والوں کا واسطہ، ان مومنین کا واسطہ جن کا ذکر تو نے اپنی کتاب میں کیا اور جن کی صفتیں بتائی، ان ڈرنے والوں کا واسطہ جن کا ذکر تو نے حق سچ کی کتاب میں کیا۔ میرے مولا، ان پیارے بندوں کے صدقے میں آج ہمیں ایمان والوں کی صف میں شامل کر دے، ہمیں ڈرنے والوں کی صف میں شامل کر دے، ہمیں آنسو بہانے والوں کی صف میں شامل کر دے، ہمیں راتوں کو قیام کرنے والوں کی صف میں شامل کر دے، ہمیں تجھ سے محبت کرنے والوں کی صف میں شامل کر دے، تجھ سے تیرے بندوں سے محبت کرنے والوں کی صف میں شامل کر دے۔ مالک، ہم پہ کرم کر دے، ہم پہ فضل کر دے، ہم پہ رحم کر دے، ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ تجھے اس عشرے کا واسطہ دیتے ہیں، ہمیں دوزخ کی آگ سے نجات دینا، ساری امت کو بچا لینا۔ ہم تو ایک گرم گرم برتن کو نہیں سہ سکتے، گرم ماچس کی تیلی کو نہیں سہ سکتے۔ وہ جو دوزخ کی آگ گرم ہوتی جا رہی ہے، گرم کی جا رہی ہے، بڑھائی جا رہی ہے اس کی شدتوں کو، میرے مالک ہم تو اس کے پاس سے گزرنے کا بھی تصور نہیں کر سکتے۔ ہم آج زندگی کی سانسیں جب تک ہیں، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، مولا معاف کر دے۔ مولا، سارے گناہ ہمارے ہم اقرار کرتے ہیں، ساری خطائیں ہماری ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو مہربان ہے، تو رحیم ہے، ہے میرے مالک، ہے رب کائنات، ہے رب دو جہاں، ہے میرے مولا۔ تجھے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، تجھے ان کے شہزادوں کا واسطہ، تجھے ان کے داماد کا واسطہ، تجھے ان کی بیٹی کا واسطہ، تجھے ان کے پیارے سچے سچے اصحاب کا واسطہ، تجھے ان کے عشاق کا واسطہ، تجھے اپنے دوستوں کا واسطہ، ہے میرے مولا کرم کر دے۔ دیکھ، ہمارے تو آنسو بھی نہیں سچے، ہم تو جھوٹے سچے جیسے ہیں تیرے سامنے ہیں، تیری نظر سے نہیں چھپ سکتے، نہیں بھاگ سکتے۔ میرے مولا کرم کر دے، تجھے واسطے ہے جمعۃ المبارک کی ان مبارک گھڑیوں کا، تیرے حبیب کے ان پیارے فرمانوں سے ہم یہ امید لے کر آئے ہیں کہ تو یقیناً ہماری دعا اس وقت میں سن لے گا۔ ہے میرے مولا، ہمیں بخش دینا، ہمیں معاف کر دینا، ہمارے صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے دانستہ نادانستہ ہونے والے سب گناہوں کو معاف کر دینا، ہمارے بچوں کو، ہماری تا قیامت آنے والی نسلوں کو بھی معاف کر دینا، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے باء و اجداد کو بھی معاف کر دینا، ان کی بھی سب خطاؤں کو معاف کرنا، ہماری نسلوں کی بھی تمام خطاؤں کو معاف کر دینا۔ اللہ تو لکھ دے آج کہ میں نے معاف کر دیا ان بندوں کو، میں نے اپنی رحمت جوش میں لاتے ہوئے ان بندوں کو معاف کر دیا۔ جو اتنے لوگ میرے آگے جھولی پھیلا کے بیٹھ گئے، میں نے معاف کر دیا ان کو، میں نے درگزر فرما دیا۔ اللہ تو کر دے، تیری رحمت جوش میں آتے دیر نہیں لگتی۔ اللہ آج ہم تیری رحمت کے منتظر ہیں، ہماری نظریں تیری رحمت کی طرف لگی ہے، ہمارے عمل نہ دیکھنا، ہم تو خود سے بھی خود کے عمل نہیں دیکھ سکتے، ہم تو خود سے بھی نہیں نظریں ملا سکتے، ہم نے جھوٹ بولے ہم اقرار کرتے ہیں، ہم نے غیبت کی ہم اقرار کرتے ہیں، ہم نے زبان کا ہر طرح سے غلط استعمال کیا ہم اقرار کرتے ہیں، ہم نے آنکھوں کا غلط استعمال کیا، ہم نے کانوں کا غلط استعمال کیا، ہم نے ہاتھوں کا، ہم نے اپنی جسم کی طاقت کا، ہمارے قدم کہاں کہاں چل چل کے گئے۔ میرے مولا آج اقرار کرتے ہیں، تو معاف کر دے۔ اللہ آج اسی اقرار کے ساتھ ہم تجھ سے اقرار کرتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں کہ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ہماری محبت کا بھرم نہ توڑ دی، ہماری محبت کے بھرم کو بنائی رکھی، ہمیں ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے اور بھر دے کہ ہم بھاگ کے تیرے پاس آ جائیں اور اقرار کر لیں اپنی غلطیوں کا، اس یقین کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ تو معاف کر دے گا۔ اگر کوئی بچہ، کوئی نوکر، کوئی کہیں پر کوئی چوری کرتا ہے تو وہ مالک کے یقین پر اقرار کر دیتا ہے کہ میرے آقا، میرے مالک، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو مجھے اب سزا نہ دی، مجھے پولیس کے حوالے نہ کری، مجھے اس پر، میرے جسم پر ظلم و ستم نہ کری۔ اللہ آج ہم بھی ایسے ہی تیرے آگے اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے ہر طرح کی غلطیاں ہوئی، ہماری نمازوں میں کوتاہی ہے، ہماری کبھی قضا ہے اور کبھی ادا بھی قضا جیسی ہے، ہم تو ٹکرے مار کے اٹھ جانے والے، ہم نے قرآن کا وہ حق نہ ادا کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، تو نے ہمیں جو سنت کے طریقے دیے ہم نے ان پر اس طرح سے نہ چلے جیسے چلنا چاہیے تھا، ہم ہر غلطی کا اقرار کرتے ہیں، ظاہر پوشیدہ غلطی کا اقرار کرتے ہیں، دل میں بھی مان رہے ہیں اور زبان سے بھی مان رہے ہیں، معاف کر دے میرے مالک، معاف کر دے، دیکھ تیرے آگے ضد کر کے بیٹھ گئے ہیں، معاف کر دے، ساری امت کو معاف کر دے۔
اے میرے مولا، اے میرے مالک، جو غافل ہیں انہیں دین حق پہ لے آ، انہیں راہ پہ لے آ۔ ہمارے بچوں کو غفلت سے بچانا، ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے دور قریب کے رشتہ داروں کو، ہمارے اڑوس پڑوس کو، جنہیں ہم جانتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے، ہمارے ساتھ حق کی راہ پر چلنے والوں کو، اور پھر ان کے ساتھ آگے جو چلتے رہیں گے، ہم رہے نہ رہے، میرے مولا ہماری دعا ساری امت کے لیے سن لے۔ یہ فرشتے بھی رکھ لے کہ رو رو کے کسی نے ساری امت کے لیے دعا مانگی، میرے آقا کی ساری لاڈلی امت کے لیے، مالک بخش دینا، قبر کے عذاب سے بچا لے، جو چلے گئے ان کو بھی بچا لے، جو ہم جانے والے ہیں ہمیں بھی بچا لینا۔ ہمارے عمل ہمیں پتہ ہے، ہمارے عمل ایسے نہیں ہے کہ قبریں روشن ہو جائے، کشادہ ہو جائے، ہائے تو کرم کر دے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مولا معاف کر دینا، دانستہ نادانستہ خطاؤں کو معاف کر دینا۔ مالک جھولیاں پھیلا کے تیرے آگے بیٹھے ہیں، میرے مولا آس امید لگا کے بیٹھے ہیں، جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیاں بھر دے، میرے مالک بھر دے، جو بیٹوں کے لیے ترستی ہیں دے دے انہیں زندگی صحت والے بچے، تجھے واسطے ہے پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل کا، تجھے واسطے ہے ان کے پیارے شہزادوں کا، اے اللہ ہماری نسلوں کو خیر کثیر عطا فرمانا۔ اللہ تجھے واسطہ ہے سورت کوثر کا، ہماری نسلوں کو خیر کثیر عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمارے بچوں بچیوں کو نیک اور صالح اولاد دینا، بیٹے بھی دینا بیٹیاں بھی دینا، کبھی کسی چیز کے لیے نہ ترسے، شرم و حیا والے دینا، دین اور دنیا کی سلامتی والے دینا، اللہ برکت والے رزق حلال عطا کر دے، اللہ کسی کا محتاج نہ کری، اللہ کبھی کسی کی طرف نظریں نہ لگانی پڑے، اللہ تو اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو برکت والا رزق حلال دینا، جو خیر اور خوشی پر لگنے والا ہو وہ رزق حلال عطا فرما دینا۔ میرے مولا کرم کر دے، فضل کر دے، اے میرے مالک ہے پاک پروردگار، جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار کے وسیلے بنا دے، جن کے رزق اور کاروبار رکے ہوئے ہیں اس وائرس کی وجہ سے ان کے رزق اور کاروبار کھول دے، ان کی تنگیوں کو کشادگیوں میں بدل دینا۔ اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو سب کچھ دے سکتے ہیں، اللہ تو عطا کر دے، میرے مولا جن کی جھولیاں آباد کی ہے سدا آباد رکھنا، اے اللہ کبھی ماں باپ کو اپنے بچوں کا دکھ تکلیف نہ دکھانا، اے میرے مولا جن بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کے مسئلے ہیں، میرے مولا تجھے واسطے خاتون جنت کا، اے اللہ ان کے راستے کھول دے، اے اللہ تو لکھ دے اس رمضان میں ان کی قسمتوں کا کھلنا لکھ دے، ان کو نیک لوگوں سے ملوا دے، نیک گھر بر دے دے، جن بیٹوں کے بیٹیوں کے بہن بھائیوں کے جن کے رشتوں کے مسئلے ہیں میرے مالک سب کے مسئلوں کو دور کر دے، اے میرے مولا جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے، جو کسی بھی طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے ان کی علاج میں برکت ڈال دے، جو علاج نہیں کر سکتے تو غیر سے ان کی مدد فرما دے، تو انہیں شفا عطا فرما دے، اے میرے مولا اس وبا سے ساری دنیا کو بچا لے، دیکھ ساری دنیا کے لیے تیرے آگے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، سارے بندے پریشان ہیں، سارے انسان پریشان ہیں، ہم مانتے ہیں تیری حکمرانی ہے، تیری بادشاہی ہے، ہم پر اگر یہ آزمائش آئی ہے تو ہمارے اعمال کی وجہ سے آئی ہے، ہماری خطاؤں کی وجہ سے آئی ہے، ہماری توبہ قبول کر لے، کسی ایک سچی توبہ کرنے والے کے صدقے میں ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے، میرے مولا ہم جو مانگ سکے یا نہ جو مانگ سکے تو ہماری دعا کو سن لے، اے میرے مولا ہمارے پاس تو الفاظ کی کمی ہے، سمجھ کی کمی ہے، میرے مولا ساری سمجھ طاقت حکمتیں سب کچھ تیرے پاس ہے، اے میرے مولا ہم پر کرم کر دے اور ہماری مانگی ہوئی ہر دعا کو قبول کر دے، اور جس دعا کو لفظوں میں نہیں ڈھال سکے اسے بھی قبول کر دے، اور جو دعا بالکل بھی نہیں مانگ سکے اور ہمارے حق میں جو بہتر ہے میرے مولا ہمیں بہترین عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔